السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں نماز جنازہ کا مختصر طریقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان کو، ایک بھائی کو، ایک شخص کو اگر ہم اپنی طرف سے اس کے آخری زندگی میں کچھ دے سکتے ہیں، فرض اور وفا نبھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ صحیح ڈھنگ سے ادا کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، امام صاحب کے لیے ضروری ہے جنازہ کی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود، اگر وہ مرد ہے تو اس کے سر کے سامنے بالمقابل کھڑا ہوا جائے گا، اگر عورت ہے تو بیچ میں کھڑا ہوا جائے گا، اور کم از کم کوشش یہ رہے کہ 3 صفیں بنائی جائیں۔ امام صاحب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، مقتدی حضرات پیچھے سب بندی کر لیں اور نماز جنازہ کی نیت کریں۔ نیت نماز جنازہ کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں۔ نماز جنازہ میں دعائے ثنا نہیں ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر چاہیں الحمدللہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا، شامل کرنا تو سورت ملا اور شامل بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی اور کہا کہ سنت و حق، یہ سنت ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیے، ہاتھ اٹھانا ہے، 2 صحابی سے ثابت ہاتھ اٹھانا۔ راجح بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر کے دوسری تکبیر اللہ اکبر کہیے اور پھر باندھ لیجیے۔ دوسری تکبیر میں دعا ابراہیمی پڑھیے جو تشہد میں نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کہیے اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کے بعد جو دعائے جنازہ ہے، کئی طرح کی دعائیں ثابت ہیں اس سلسلے میں۔ سب سے مشہور دعا جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اور ایک روایت میں ولا تفتنا بعدہ۔ اس دعا کو پڑھیے۔ اس دعا کے ساتھ اور بھی دعا یاد ہو تو ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھیں، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر جو ہے چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھیر دیجیے دونوں طرف۔ ایک طرف سلام بھی پھیر سکتے ہیں اور دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں ایک طرف سلام پھیرا جائے جنازے کی نماز میں، لیکن اگر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ امام صاحب نماز جنازہ کے بعض تکبیرات کہہ چکے ہیں، وہ بعد میں پیچھے شامل ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ جہاں سے شامل ہوتے ہیں وہ اپنی پہلی تکبیر دوسری تکبیر شمار کرے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جلدی میں اپنی بقیہ تکبیرات اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے وہ سلام پھیر دے۔ اس طریقے سے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ کسی کی نماز جنازہ چھوٹ گئی مکمل طور پر تو کیا کرے؟ تو بعد میں جا کر کے قبر پر بھی جا کر کے آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے۔ ایک جھاڑو لگانے والی عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع دی گئی، آپ بعد میں جا کر کے قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائیے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ آتا ہے نماز جنازہ غائبانہ، یعنی ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، کہیں دور ہے، تو اس شخص کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو بقیہ لوگوں سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے، فرض ختم ہو جاتا ہے، لہذا چند لوگوں کے نماز جنازہ پڑھ لینے سے فرضیت ساقط ہو گئی۔ بہرحال نماز جنازہ چونکہ خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو اگر اسے پڑھنا چاہیں نماز جنازہ غائبانہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ جن کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو سرے سے، یا ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جن کی دینی، سماجی، علمی خدمات ہوں، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جنازے کے چند مسائل تھے، امید ہے کہ بات واضح ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کچھ کمی بیشی ہوگی تو اس کے بعد میں بھی پوچھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالی ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔